ایک دن صبح صبح سائیکل پہ ایک شخص اخبار بیچنے والا ایک گھر میں اخبار پھینک کے جاتا ہے. اس گھر میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ شخص اس اخبار کو اٹھاتا ہے اور اس کو بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی وہ اخبار کے صفحے پر آتا ہے جس پر مر جانے والوں کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے کہ کل کی تاریخ میں یا ایک دن پہلے یہ شخص جو تھا ہمارے درمیان میں نہیں رہا, اس دنیا سے چلا گیا ہے, اور اس کے اوپر مختلف لوگوں کے تبصرے اور ان کی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جب وہ صفحے کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایک جگہ پہ اسے اپنا نام نظر آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا, میں تو زندہ ہوں اور اس میں خبر دی گئی ہے کہ میرا انتقال ہو گیا, میں مر چکا ہوں. پہلے تو وہ پریشان ہوتے ہیں, سکتے کے عالم میں آتے ہیں کہ یہ کیسے, کس نے غلط خبر ظاہر دے دی ہے. پھر وہ کہتے ہیں اچھا میں دیکھتا ہوں کہ میرے جانے پر لوگوں نے کس طرح کی باتیں کی ہیں. جب وہ لوگوں کے تبصرے, لوگوں کے کمنٹس پڑھنا اس کے اوپر شروع کرتا ہے اس خبر کے اوپر, تو اسے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے کہا ہوتا ہے دنیا میں موت کا کاروبار کرنے والا شخص مر گیا, دنیا میں بم بنانے والا جو شخص تھا جو موت بیچتا تھا وہ مر گیا, دنیا میں ایک ایسے شخص کا خاتمہ ہو گیا جس نے بہت سے لوگوں کی جانیں لینے کا کام کیا تھا. یہ وہ شخص تھا جس کا نام ہے الفریڈ نوبل, اور جو دنیا میں ڈائنامائٹ کا انوینٹر ہے, جس نے بم بنانا انوینٹ کیا تھا پہلی دفعہ اس دنیا میں. جب وہ یہ ساری خبریں پڑھتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے رکتا ہے اور سوچتا ہے, کہتا ہے میں زندگی میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا, میں ایسا تو نہیں سوچتا تھا کہ لوگ میں جب چلا جاؤں تو میرے بارے میں یہ سوچیں. حالانکہ اس کی جو اچیومنٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی, اس کی جو کامیابی تھی, اس نے جو کام کیا تھا وہ بہت زیادہ تھا. آج دنیا میں ہر ملک میں اس کا جو فارمولا ہے, اس کی جو بنائی ہوئی چیز ہے وہ سیل ہوتی ہے اور ملکوں کا تحفظ کرنے کا کام کرتی ہے. لیکن لوگ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے تھے وہ بالکل ایک منفی چیز تھی. تو اس نے سوچا کہ یہ وہ مقصد نہیں ہے, یہ وہ چیز نہیں ہے, میں جس طریقے سے جن الفاظ میں لوگوں کو یاد رہنا چاہتا ہوں. غلط خبر بہت پیچھے رہ گئی اور یہ جو ایموشن تھی اس کے اوپر حاوی ہو گئی. پھر الفریڈ نوبل نے کیا کام کیا, الفریڈ نوبل نے پھر دنیا کے لیے دنیا کو پیسفل بنانے کا کام کیا, دنیا میں امن کا کام اس نے شروع کیا, اور اس کے اوپر بعد میں اسے نوبل انعام بھی دیا گیا. اور اس کی آخری وصیت تھی کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری یہ جو رقم ہے اس کو نوبل پرائز کے لیے اور دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے, جتنا بھی مال و دولت میں کما چکا ہوں. تو اس طرح سے اس کہانی میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ ہماری جو زندگی کا مقصد ہے, ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے. تو اگر اس بزی دنیا میں, اس فاسٹ ورلڈ کے اندر, فاسٹ ٹائم کے اندر 2 منٹ رک کے ہم سوچیں کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کن الفاظ میں یاد کریں, کیسے یاد کریں, تو یہ ایک کام ہماری زندگی کا مقصد تعین کرنے میں, ہمیں ایک سمت دینے میں اہم کردار ادا کرے گا. اس ایک سوال سے ہم میں سے بہت سے لوگ جو کہ کنفیوز ہوتے ہیں اپنی لائف کا پرپس حاصل کر لیتے ہیں. دوسری جو اہم چیز اس شخص کی حقیقی زندگی کی کہانی سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی وقت تھوڑا نہیں ہوتا, کم نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ وقت گزر گیا اب ہم کچھ کر نہیں سکتے. اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ کسی بھی وقت آپ ریئلائز جب کر لیتے ہیں زندہ ہوتے ہوئے, وہ ریئلائزیشن آپ کے لیے اہم کام کرتی ہے, آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے, آپ کو انسپائر کرتی ہے, اور آپ اسے ایک لمحے کے اوپر بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. ساری زندگی وہ ڈائنامائٹ بناتا رہا, مرنے سے چند سال پہلے اسے احساس ہوا کہ نہیں یہ وہ کام نہیں ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں, میں ایسے دنیا میں یاد نہیں رہنا چاہتا, میں تاریخ کا حصہ ایسے نہیں بننا چاہتا. تو ان چند سالوں میں اس نے اپنی پہچان تبدیل کر لی. اسی طرح سے ہم بھی جب ہمیں ریئلائز ہو جاتا ہے, جب ہمیں احساس ہو جاتا ہے چیزوں کے بارے میں, تو کبھی یہ مت سوچیں کہ وقت اب بہت کم رہ گیا, اب ہم کر نہیں سکتے. یہ سوچ آپ کو روکے گی, اس کے علاوہ کوئی چیز, کوئی وقت آپ کو کچھ بھی کرنے سے روک نہیں سکتا. تو اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کریں, کسی بھی وقت, کسی بھی لمحے زندگی کے کسی بھی مقام کے اوپر آپ کو وہ مل جاتا ہے. تو
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।